یہ دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کتنی بری چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اس دنیا میں، قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا۔ ایون آپ اسے پہلے بھی چلے جائیں، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اٹ began with حسد، کہ اس کو اللہ نے کیوں چوز کیا ایز اے خلیفہ اور مجھے کیوں چوز نہیں کیا؟ یہ کون ہے جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یہ آیا اور مجھے بولا جا رہا ہے، جو میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں، who is he؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہت بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ تو وہ کیا جیلسی اور حسد سے شروع ہوا۔ تو ایک بات یاد رکھیں اس انسانیت کی، اور یہ جو سارا چلا، سب سے پہلا گناہ جو ہے نا وہ حسد سے شروع ہوا، اور جو نظر بد کا جو کور ہے نا وہ حسد ہے، جو کور ہے، جو اصل ایسنس ہے نا جس سے نظر لگتی ہے وہ حسد ہے، اور سلیش پراؤڈنس اور اکڑنا بہت تکبر ہونا، یہ بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی حسد لگتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ کون ہے جو میرے سامنے بول رہا ہے اور میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ آئی ایم دا موسٹ نالجیبل۔ یہ کون ہے جو کہ یہ کون ہے جو کہ جس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا؟ آئی ایم دا بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان دا ہول کنٹری اور اسلام آباد۔ یہ کون ہے جس نے اتنا مجھ سے بھی اچھا گھر بنا لیا اور ایوارڈ لے لیا آف بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان پاکستان کا؟ حسد۔ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ٹاپر تھا، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آ کے ٹاپ کر لیا اس نے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا اور میرے سے اس نے اچھا کام کر لیا، مجھے جاب نہیں ملی، اس کو پروموشن مل گئی؟ یہ کون ہوتا ہے؟ آئی ایم مور نالجیبل، آئی ایم بیٹر دین ہم۔ اکڑنا، اپنے پہ غرور، تکبر کی وجہ سے بھی، اور اس کی بھی جو ایسنس ہوتی ہے نا تکبر کی، وہ حسد ہوتی ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان میں غرور و تکبر آتا ہے، اور کبھی کبھی غرور و تکبر کی وجہ سے انسان میں حسد آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، نظر بد جو ہے نا حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ اچھا، جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آعین، الف عین یہ نون، آعین، اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین، میم عین یہ نون۔ جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آعین، اور جس کو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں، دیکھیں نا، ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کچھ نہ کچھ حصہ حسد کا پایا جاتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ، کچھ میں کم، کچھ میں بہت تھوڑا، تو ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حسد کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے لیکن میری نظر نہ لگے کسی کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس میں حسد جو ہے نا وہ ضرور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حاسد اور محسود، جسے حاسد جو ہے نا وہ بولتے ہیں، عین جو نظر لگاتا ہے اس کو حاسد بولتے ہیں، اور معین جس کو نظر لگتی ہے اس کے محسود، جو کہ حسد کی گرفت میں آ جائے اور وہ پکڑا جائے بیچارہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ ناس میں یہ بتا دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے جو الہ ہے۔ حالانکہ رب میں مالک اور الہ دونوں شامل ہیں، لیکن پھر بھی کنسسٹنٹلی دوبارہ کیوں اس پہ ایمفسائز کیا؟ کیونکہ آگے جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بری ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہے نا جو کہ لوگوں کو دلوں میں وسوسے دیتے ہیں۔